مختصر وقت کے لیے کرفیو نرم کیا گیا تو سپونٹینیس احتجاج شروع ہو گیا اور اس کو دبانے کے لیے بندوق کا سہارا لینا پڑا، پیلٹ گنز کا استعمال کرنا پڑا۔ اطلاعات ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس، کہا جو کشمیریوں کا ساتھ نہیں دے گا وہ محب وطن نہیں ہو سکتا۔ چین کو مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا، چین نے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج، سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے اپیل دائر کر دی، صدارتی حکم نامہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، درخواست میں موقف۔ کشمیر اور پاکستان دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جدید صدی کا نیا ہٹلر جو اس خطے میں پیدا ہوا ہے اس کا نام مودی ہے۔ پاکستان یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیریوں کا مقدمہ لے کے جا رہا ہے۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، جنگ کے خواہش مند نہیں، کشمیر کا مقدمہ سلامتی کونسل میں لے کر جائیں گے۔ معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق اعوان کی نیوز کانفرنس، نریندر مودی کو ہٹلر قرار دے دیا، وفاقی وزیر شیخ رشید نے سمجھوتا ایکسپریس پر بھارت کی نظر ثانی درخواست مسترد کر دی، کہا جنگ مسلط کی گئی تو یہ آخری جنگ ہوگی، آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عمران خان اور قمر جاوید باجوہ صاحب ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ State Department spokesperson the other day very clearly said that there is no shift or change in the US position, which is to see Kashmir as a dispute and as a disputed territory. ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش، مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرنے کا اعتراف ہے، امریکہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں حالیہ اقدامات واپس لینے پر مجبور کرے، امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان کا مطالبہ، عالمی برادری سے بھی بھارت پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ کشمیر بنے گا پاکستان، قوم یک زبان، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی 14 اگست کو یکجہتی کشمیر اور 15 اگست کو یوم سیاہ منائیں گے۔ حکومت پاکستان نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی لوگو بھی جاری کر دیا۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کا 15 اگست کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی۔ امت مسلمان نفرتیں ختم کریں، متحد ہوں اور امن سے رہیں۔ مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف کا درد پورے جسم میں ہوتا ہے۔ مسلمان بھلائی پھیلائیں، ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج الشیخ محمد بن حسن نے خطبہ دیا، کہا مسلمانوں پر لازم ہے کہ تقوی اختیار کریں، جدا جدا راستوں پر نہ چلیں، نجات کا راستہ صرف اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رہیں۔ میدان عرفات میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، 20 لاکھ سے زائد عازمین مزدلفہ کے لیے روانہ، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد جمرات میں شیطان کو کنکریاں ماریں گے، حجاج قربانی کریں گے اور پھر سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے، جس کے بعد طواف زیارت کیا جائے گا۔ مون سون کا دوسرا اسپیل، کراچی میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، سڑکوں پر پانی جمع، جناح انٹرنیشنل ٹرمینل کی چھت بھی ٹپکتی لگی۔ قاتل الیکٹرک کی روایتی بے حسی، کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق، قربانی کے ساتھ جانور بھی ہلاک، بوندے برستے ہی بیشتر علاقوں میں بجلی غائب۔ کراچی میں بارش کے بعد وزراء ان ایکشن، صوبائی وزیر سعید غنی اور مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی اور میئر کراچی بھی شہر میں صفائی مہم دیکھنے پہنچے۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کے وار، دادو، گلارچی، ٹھٹا اور بدین سمیت اندرون سندھ مختلف شہروں میں بارش،
نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مٹھی میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ دریائے سندھ میں طغیانی، سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب میں بھی بارشوں سے جلتھل ایک، راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب، راجن پور میں 2 افراد نالے میں ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہید لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ سب سے عظیم قربانی ہے، ہم اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کی شہید کے اہل خانہ سے گفتگو۔ منی لانڈرنگ کیس میں شریف خاندان کی مشکلات میں اضافہ، شہباز شریف کے خلاف آفتاب محمود اور شاہد رفیق وعدہ معاف گواہ بن گئے، بیان قلم بند کرا دیا۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں کروڑوں کی ٹیلی گرافک ٹرانزیکشنز کا انکشاف، بتایا حمزہ شہباز، نصرت، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بھی رقوم منتقل کرتے رہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں 11 روز کی توسیع، احتساب عدالت کا ملزم کو 21 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی پیشی پر لیگی کارکنوں کو احتجاج مہنگا پڑ گیا، عظمیٰ بخاری سمیت 8 رہنما اور 150 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، توڑ پھوڑ اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل۔ جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے گھر کے باہر لگے سیکیورٹی کیبن ہٹا دیے گئے۔ رانا ثناء اللہ کے داماد رانا شہریار کا 7 روزہ ریمانڈ منظور، فیصل آباد میں پیشی کے دوران احاطہ عدالت میدان جنگ بن گیا۔ آصف بٹ قتل کیس کے مدعی اور لیگی کارکنوں میں جھگڑا، لاتوں اور مکوں کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی کاوش، قطر کی جیلوں میں قید 53 پاکستانیوں کو رہائی مل گئی۔ وزیر اعظم نے قطر سے قیدیوں کی رہائی کی اپیل کی تھی۔ رہائی پانے والے پاکستانی شہریوں کا وزیر اعظم عمران خان سے اظہار تشکر۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں برف کے گولے برس پڑے، سینٹرل اوریگن میں ژالہ باری، لندن میں بھی شدید بارشیں، نیدرلینڈز میں بھی بگولوں کا راج، لوٹن ایئرپورٹ کی چھتیں ٹپکنے لگی، لاؤنج میں پانی جمع۔ سمندری طوفان لیکیمیا چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا، مختلف حادثات میں 9 افراد ہلاک، تیز ہواؤں اور شدید بارشیں، 150 سے زائد افراد پھنس گئے، 7 لاکھ سے زائد محفوظ مقامات پر منتقل۔ عید الاضحیٰ میں 2 روز باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، بھاؤ تاؤ جاری۔ پشاور کی مویشی منڈی میں 10 من وزن ملتان کے سلطان کی دھوم، بچے گھروں پر جانوروں کی خاطرداری میں مصروف، قربانی کے لیے چھریوں، چاقو اور بگدوں کی خریداری میں اضافہ، قصائیوں کے بھی نخرے من مانے دام مانگنے لگے۔ چیتا خیبر جشن آزادی منانے کی تیاریاں، شہر شہر قریہ قریہ قومی پرچموں کی بہار، کراچی میں دیواروں کو قومی رنگ سے رنگ دیا گیا۔ نظام کے مریضوں کی مسیحا ڈاکٹر لطفاؤ کو بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ ڈاکٹر لطفاؤ نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی اور نظام کے مریضوں کا علاج کر کے ان میں جینے کی امنگ پیدا کی۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں کرن رسوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا آغاز کریں گے مقبوضہ کشمیر سے، جہاں کی عوام نے بھارت کی پابندیوں کو پاؤں تلے رون ڈالا، سخت کرفیو کے باوجود ہزاروں شہری گھروں سے نکل آئے، سب ہلالی پرچم اٹھائے، نوجوانوں کے نعروں سے وادی گونج اٹھی۔ بھارتی فوج بس دیکھتے ہی رہ گئے، بوکلاہٹ میں کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے گولیاں برسا دیں، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ مختصر وقت کے لیے کرفیو نرم کیا گیا تو سپونٹینیس احتجاج شروع ہو گیا اور اس کو دبانے کے لیے بندوق کا سہارا لینا پڑا، پیلٹ گنز کا استعمال کرنا پڑا۔ اطلاعات ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس، کہا جو کشمیریوں کا ساتھ نہیں دے گا وہ محب وطن نہیں ہو سکتا۔
چین کو مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا. چین نے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے. بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج. سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے اپیل دائر کر دی. صدارتی حکم نامہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. درخواست میں موقف. کشمیر اور پاکستان دونوں لازم و ملزوم ہے. جدید صدی کا نیا ہٹلر جو اس خطے میں پیدا ہوا ہے اس کا نام مودی ہے. پاکستان UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیریوں کا مقدمہ لے کے جا رہا ہے. کشمیر اور پاکستان